السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو رلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی بیوی پر تشدد کر رہا تھا، اس کو مار رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی اور پریشانی اور رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ظلم کے سبب تمہارے گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مرد کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت شہرت اور دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرو، تو اللہ کے فضل و کرم سے عزت شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی بیوی پر غصہ کر رہا تھا، اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور اسے گالیاں دے رہا تھا۔ جب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا، اس کے لیے تلخ الفاظ کہتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، تو اللہ اس کے رزق کے راہیں تنگ کر دیتا ہے، اور یوں اس انسان کی زندگی سے سکون، خوشحالی اور برکت چلی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اپنی بیوی کو گالی دینا ایسا ہے جیسے وہ اپنے رزق کو ٹھکرا دے، اپنے برکت کو ٹھکرا دے، اپنی خوشحالی کو ٹھکرا دے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص اپنی بیویوں پر ظلم کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، تو روز محشر ان کے اعمال کھولنے سے پہلے وہ فرشتے ان کے کندھوں پر بیٹھ کر ان کے ثواب اور گناہ لکھتے ہیں۔ وہ چیخ کر کہیں گے، یا اللہ، یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا، ان کو ذلیل کرتا تھا، اسی وجہ سے یہ دنیا میں بھی پریشان رہا اور آخرت میں بھی اسی حال میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اس مرد کا ثواب کا وہ حصہ، وہ سب دنیا میں اس کی جتنی عورتیں تھیں، یہ سب ان کے نامے اعمال میں ڈال دو، اور یوں وہ انسان روتا رہے گا کہ اے کاش میں زندگی میں عورتوں کی عزت کرتا، اور اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہیں۔ تو دوستو، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی تو اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ دوستو، جیسے کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائے کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا، اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور عزت نہیں کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں،
اس کا عزت کرنا، چاہے کسی انسان کے معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، جو شخص عزت نہ کرے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی کام کو بغیر کسی خوف کے کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اکثر جب لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی خوشیاں برقرار رہے اور چہرے کی رونق بنی رہے تو وفاداری قائم کریں، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی اپنی زندگی میں زنا نہ کریں، حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔